جب کئی سال بعد دنیا کی تاریخ لکھی جائے گی تو ایک قوم المجرمین پاکستان کے بارے میں بھی تاریخ لکھی جائے گی۔ مورخ لکھے گا قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کے سارے مجموعی گناہ اس قوم میں پائے جاتے تھے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو نام تو اللہ کا لیتی تھی مگر مانتی اپنے اعلیٰ کاروں کو تھی۔ قرآن کو اپنی کتاب مانتی تھی پر عمل کے لیے انسانی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں پر یقین تھا۔ ایک ایسی قوم تھی جس کو تعلیم صرف جاہل بنانے کے لیے دی جاتی تھی۔ ایک ایسی قوم تھی جس کے مذہبی پیشوا خود تو دنیا کی ہر آسائش سے لطف اندوز ہوتے تھے مگر ان کو غربت افلاس کے فائدے بتا کر جنت کے ٹکٹ دیتے تھے۔ ان کے حکمران بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے مگر اس قوم کے نچلے طبقے کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ اس قوم کا انصاف بکتا تھا۔ طاقتور کے لیے علیحدہ قانون تھا اور غریبوں کے لیے ایک الگ قانون تھا۔ اس قوم کے قاضی انہی کی طرح کرپٹ اور انصاف سے عاری تھے۔ ایک ایسی قوم تھی جس کے ملک کے بڑوں نے اپنی ریاست بنا رکھی تھی۔ لکھا جائے گا اس قوم کے سیاستدان خود غرض، نااہل اور بے حس تھے مگر یہ قوم ایسے سیاستدانوں کو اپنا مسیحا سمجھتی تھی اور ان کے لیے ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کو بھی تیار رہتی تھی۔ مورخ لکھے گا اس قوم کے اکثر لوگ دوسرے ملکوں میں بسنے کو ترجیح دیتے تھے مگر اپنی قومی ذہنیت ساتھ لے کر جاتے تھے اور تہذیب یافتہ ممالک بھی انہیں تہذیب سکھانے سے قاہر تھی۔ یہ اندازہ اس لیے لگایا جائے گا کہ تہذیب یافتہ کھوپڑیوں میں سے جاہل کھوپڑیاں بھی ملیں گی۔ ایک ایسی قوم تھی جو لمبی لمبی دعائیں اور بد دعائیں کرتی تھی مگر اس کا عملی کردار انتہائی ناگفتہ اور بیہودہ تھا۔ ایک ایسی قوم تھی جس میں حرام خور عزت دار کہلاتے تھے اور محنت کر کے کھانے والے کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آنے والے وقت میں یہ قوم المجرمین پاکستان کے موضوع سے عبرت کے طور پر پڑھائی جائے گی۔